میرا نام ابرار اکمل ہے اور میرا تعلق ایل اے کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی سے ہے. سر میرا سوال آپ سے کچھ یوں ہے کہ موجودہ صورتحال کے مطابق کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی والا معاملہ ہو اور ہم اس کے خلاف کوئی ایسی بات لے لیں جو اسلام سے تھوڑی سی اس کے قوت ایمانی کے حوالے سے تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ کرتی ہو کہ اس میں کوئی کمزور بات ہو, تو ہم اس کے خلاف اگر کمپین سٹارٹ کر دیں اور اس کو جگہ جگہ پہ ہم رسوا کرنا شروع کر دیں ایمان کے حوالے سے اس پہ اور اس کے خلاف انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں, تو اس بارے میں آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں. اس دین کی سب سے بنیادی جو خصوصیت بھی اور تقاضا جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اپنے ماننے والوں سے یہ ہے کہ خواہ کسی طرح کی بھی صورتحال کا سامنا ہو, آپ نے اعتدال کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. آپ کے کسی رویے کے اندر کسی درجے کے تعصب کی بو نہیں آنی چاہیے. تاریخ کے چہرے پہ یہ ایک روشن نشان اور استعارہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں آپ سب نے سن رکھا ہے کہ وہ ایک جنگ میں ایک آدمی کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی پر اس درجے پہ آ گیا کہ وہ مقابل پہ جنگ کی حالت میں سامنے آ جاتا ہے, آپ اسے قابو کر لیتے ہیں اور لٹا لیتے ہیں اور اس کے اوپر تلوار لے لیتے ہیں, اور وہ اس کے نتیجے کے طور پر آپ کے چہرہ اقدس کے اوپر تھوک دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے تمہیں یہاں سے واصل بجہنم کرنا بہت آسان تھا, لیکن میں صرف اس وجہ سے تمہارے اوپر یہ تلوار نہیں اٹھا رہا کیونکہ اب اس کے اندر میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے. مومن جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اس کے اندر ساری خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ عدم اعتدال کا شکار نہیں ہو سکتا. اسے اپنے رویوں میں, اپنی فکر میں, اپنے عمل میں ہر آن ہر لحظہ ایک اعتدال رکھنا ہوتا ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک اصول قائم کر دیا کہ کوئی شخص یعنی اس درجے کی ناپسندیدگی اختیار کر لے آپ کے حوالے سے کہ آپ کے مد مقابل اور آپ کے دین کے مد مقابل تلوار لے کر آ جائے, آپ کی جان لینے کے لیے درپے ہو جائے اور آپ اس پہ قابو پا چکے ہوں, غالب آ چکے ہوں. اس سارے عمل کے دوران ذرا سی ذاتیات اگر آ جائے تو آپ نے ایک لمحے میں اپنا جو ہے نا اس سے ہاتھ اٹھا لینا ہے اور وہ جو ایک بہت خوبی اور خیر کا عمل ہے اس کے اندر اپنا غصہ جو ہے اس کو شامل کر کے پراگندہ نہیں کرنا ہے. یہ ایک ہم سب کے لیے ایک طرح کی تربیت ہے سارے عمل کے اندر کہ جب کسی معاملے میں ذاتیات کا عنصر شامل ہو جائے تو عام زندگی میں بھی اپنے رویوں میں احتیاط برتنی چاہیے, لیکن جب ذاتی کوئی معاملہ اس کے اندر آ جائے تو پھر آپ کو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہونی چاہیے. بعض دفعہ یہ جو بہت قربت کے تعصب ہوتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آپ کے ہاتھ سے ایک ایسی زیادتی کروا بیٹھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا متبادل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے, اس کا اپہرن نہیں کیا جا سکتا. اپنے رویوں میں ہر لمحے ایک بیک آف مائنڈ, ایک احتساب کی کیفیت اپنے اندر موجود رکھنی چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل کہیں نہ کہیں محفوظ کیا جا رہا ہے اور ہمارے ہر عمل کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, یہ کہیں نہ کہیں آگے ملٹی پلائی ہو کے معاشرے کے اندر سرایت کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اچھی مثالیں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے رویوں سے بھی, اپنے اخلاق اور کردار سے بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مسلمانوں نے جس وقت تک ان اعلیٰ برداشت کے اوصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھا, اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی, تو ان کی انفرادی زندگیاں بھی کامیاب اور کامران رہیں اور اجتماعی طور پر بحیثیت امت بھی سرفراز رہے. اور جب سے یہ رویے ہماری زندگیوں میں سے خوبصورتیاں نکلنا شروع ہوئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم ایک مسلسل زوال کا شکار ہیں, انفرادی حیثیت میں بھی, معاشرے کی حیثیت میں بھی اور بین الاقوامی سطح کے حوالے سے بھی. تو یہ جو بہت بڑا بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بنیاد اکرام آدمیت سے ہی دوبارہ شروع کرنا پڑے گی. دوبارہ سے انسانوں کو وہ عزت اور مقام دینا پڑے گا جو اللہ نے اپنی مخلوق کو دے رکھا ہے, اور اسی درجے پہ جا کر ان کی بات کو برداشت کرنے کا رویہ ایک پختہ عادت کی شکل میں اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا, جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر اور آپ سے وابستہ لوگوں کی زندگی کے اندر ہمیں مثالیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے, ہم سب کو اس دین کا حقیقی فہم عطا فرمائے اور اس کی یہ جو لازوال خوبصورتیاں ہیں جس سے کروڑوں زندگیوں نے روشنیاں پائیں اور کروڑوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کا ازلی ابدی راستہ ملا, ان خوبصورتیوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان سہیرا ساجد کو دیجیے اجازت. امید ہے کہ آپ تک سرکار کے بتائے ہوئے اصول اور لائحہ عمل کے ذریعے برداشت کا پیغام پہنچ چکا ہے. بس اسے اپنائیے اور زندگی میں سرخرو ہو جائیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی نشست میں. دیکھتے رہیے ڈسکور اسلام. اللہ نگہبان.